إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اس دنیا میں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور قیامت اس لیے ضروری ہے تاکہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، اس کا بدلہ دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے۔ اس نے یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ جو ہماری موجودہ دنیا ہے، اس دنیا کو عمل کی دنیا بنایا ہے، اور کہا گیا کہ قل اعملوا، سب لوگ عمل کرو۔ تمہارے عمل کو اللہ دیکھے گا، رسول دیکھیں گے، مومن لوگ دیکھیں گے۔ اور فرمایا گیا، متعدد آیات میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اس دنیا کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عمل کریں اور عمل میں ہی ان کو آزمایا جائے۔ چنانچہ سورہ ملک میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ تو عمل کی اچھائی، عمل کی خوبی، اور اسی طریقے سے عمل کے فساد اور عمل کی خرابی کے جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے، دنیا قائم کی گئی۔ اور جو کچھ بھی آدمی اس دنیا میں کرتا ہے وہ اپنے سامنے پائے گا، اور کہا گیا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا پیش کر رہا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر خیر کا اور نیکی کا کام کرے گا وہ اسے دیکھے گا، اپنے سامنے پائے گا، اور جو ذرہ برابر بدی اور برائی کا کام کرے گا وہ اسے بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ہر ایک نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مالک یوم الدین، جو فیصلے کے دن کا مالک، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ ہر آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں سرخرو نہ ہو جائے، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی جہنم میں بھی نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے ساتھ حقوق کا تصفیہ نہ کر لیا جائے۔ اور جب یہ دن آئے گا تو بڑا بھیانک دن ہوگا، قیامت کہتے ہیں۔ یہ قیامت لوگوں کے ہوش اڑا دے گی، یہ قیامت زمین و آسمان کے نظام کو تہو بالا کر دے گی۔ اللہ کے حکم سے سارا نظام بدل جائے گا۔ اس دن کی سنگینی کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، کہ جس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھول جائیں گی، اور جس دن حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی، اور لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں محسوس ہو رہے ہوں، حالانکہ ان کو نشہ نہیں ہوگا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، یعنی اللہ کے عذاب کی ہیبت ہوگی، اس کا ڈر و خوف اتنا غالب ہوگا، اس کا رعب اتنا طاری ہوگا کہ آدمی کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ مگر دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں قائم ہوگی، لوگوں کی پیشی اللہ کے ہاں نہیں ہوگی، ان کی زندگی اسی دنیا تک محدود ہے، اور دنیا ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا، اور دوسری زندگی میں ان کے ساتھ جنت و جہنم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ان کا ماننا یہ ہے، جیسا کہ قرآن نے ان کی حکایت بیان کی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ بس ہماری زندگی دنیا تک محدود ہے، اور ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی قرآن پاک میں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے، تم اپنی خلقت پہ غور کرو کہ اللہ نے کیسے کیسے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مختلف مراحل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارا، جو اس بات پہ قادر ہے وہ دوبارہ زندگی کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی عقل پر سرزنش فرمائی ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رمیم، یہ کہتا ہے، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ نسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں میں جو گل سڑ گئی ہیں، جو ٹوٹ کے بکھر چکی ہیں، من يحيي العظام وهي رمیم، ان ہڈیوں میں زندگی کون پیدا کرے گا جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، جو رمیم ہو چکی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ آپ بتا دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ زندگی پیدا کی، جب کوئی مثال نہیں تھی سامنے، اور جب کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، لا شے سے اس نے پیدا کر دیا، عدم سے وجود بخشا، مٹی سے اس نے انسان کا پتلا بنایا، اور اس میں زندگی کی روح ڈال دی، ہی اس کو پیدا کرے گا۔ وہو بکل خلق علیم، وہ تو ہر پیدائش کے بارے میں جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، سب جانتا ہے کہ کیسے پیدا کیا جائے، کیسے زندگی ڈالی جائے، اور بہت سی مثالیں اللہ نے قرآن مجید میں اس زندگی کی بیان کی، اور مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کے ذریعہ ثابت کیا۔ سورہ کہف میں واقعہ ہے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دینے کا، اللہ کی قدرت کاملہ کے اظہار کا۔ ایک نبی کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مردہ جسموں میں زندگی کی دہل دوڑاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ دن جس کا عقیدہ انسان رکھتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جزا و سزا کے تصور سے اپنے تصرفات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کے دل میں جزا و سزا کا تصور نہیں ہوتا تو شترے بے مہار ہو جاتا ہے، اور جو جتنا عقید آخرت سے بے بہرا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے ہاں دنیا کی طلب ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس فانی دنیا میں دل لگاتا ہے، اور اس کے ہاں کوئی قید و بند نہیں ہوتی، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، وہ اپنے من کا موجی ہوتا ہے، اور جو اس کے سمجھ میں جو بھی بات آتی ہے وہ کرتا ہے، اور جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کو یہ پرواہ نہیں کہ میں نے فلاں پر ظلم کیا، اس کو یہ پرواہ نہیں کہ کسی کا مال میں نے ہڑپ کر لیا، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں نے زنا کر لیا، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں نے چوری کر لی، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور زندگی میں اس کا دل لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہودیوں کے بارے میں جو دنیا میں سب سے زیادہ فساد مچانے والے، اور دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے والے، اور ساری دنیا کے نظام کو تہوبارہ کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں، ہر فساد میں جن کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ دنیا کی زندگی کے بڑے حریص ہیں۔ اور فرمایا کہ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو لوگ مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو شکتی کا مالک سمجھتے ہیں، وہ بھی زندگی کے بڑے حریص ہیں۔ حالانکہ یہ زندگی ان کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہزار ہزار سال تک جیتا رہے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، اور اگر زندگی مل بھی جائے اتنی تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد حضرات دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے مکمل دستور اساسی کا علم کیسے حاصل کریں؟ سماج اور ملک کے لیے ایک مفید انسان بننے کا لاہ عمل کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا بیش قیمت ہے، اسے کارآمد کیسے بنائیں؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے ہماری زندگیوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہیں کن احکام پر عمل کی ضرورت۔ فیضان کتاب و سنت ہر بدھ رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم۔ تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا اور دوسرے کے دامن کو داغدار کرنا، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ نور ایمان تو یہ ہے۔ حق بات کہنا، سچ بات کہنا تو ایسا ہے جیسے کسی کو آئینہ دکھانا۔ پختہ ایمان کی روشنی کہتی ہے اگر اللہ کا خوف دل میں ہو تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پھر تاخیر کیوں؟ کیا آپ اپنے فکر کو دعوت دیں گے؟ آئیے شریک ہو جائیے فکر اسلامی میں، آج شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی اچھے کام کو کم مت سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب البر والصلۃ والادب، باب نمبر 1093، حدیث نمبر 6359۔ محترم حضرات، بریک کے بعد دوبارہ ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑی تھی۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا نقشہ دوسرا ہوتا ہے۔ وہ اگر حاکم وقت ہیں، اگر ان کو دنیا کی بادشاہی ملی ہوئی ہے، وہ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر بھی
اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور بندوں پہ احسان کرنے والے، رحم کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم و شقاوت کا ان کی زندگی میں کہیں دخل نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ساری اپنی ذمہ داریوں کا ان کو احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عراق میں ایک خچر پھسل کر گر جائے تو مجھے یہ خوف ہے کہ دن قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے عمر، تو مسلمانوں کا بادشاہ تھا اور تو نے ان کے لیے سڑک کیوں نہیں بنوائی کہ ان کا جانور پھسل کے گر جاتا تھا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس احساس جواب دہی کے ساتھ اللہ کو ماننے والا اور آخرت پہ یقین رکھنے والا اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا کا بہترین انسان ہوتا ہے اور ساری انسانیوں کے لیے رحمتوں کا پیغام بر ہوتا ہے، اور اس کے معاملات میں رحمتیں اور شفقتیں غالب ہوتی ہیں، وہ دنیا میں ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کے سپہ سالار رستم کے دربار میں کہا تھا کہ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کھڑا کیا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف لے جائیں، اور جو دھرموں نے ظلم کر رکھا ہے ان ظلموں سے نجات دے کے اسلام کے عدل کی چھاؤں میں ان کو لے آئے۔ حضرات، قیامت کی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد ناموں سے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی قیامت کا تذکرہ بہت کیا کرتے تھے، کیونکہ قیامت معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوگا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا بڑی میٹھی، بڑی شیریں، بڑی خوبصورت، بڑی جذاب، اپنی طرف کھینچنے والی نظر آتی ہے، لیکن یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سب دیکھنے میں بہت چمکدار نظر آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت بڑی بدبودار ہے۔ یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے کہ اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، پتہ چلا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، ورنہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، جو کافر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما شقا کافر شربۃ ماء ابدا، تو نافرمانوں کو اگر دنیا کی اہمیت ہوتی تو کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک گھٹ بھی پانی نہیں دیتا، کیونکہ اس کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں۔ لیکن دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے سب کو نوازتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں اسی کو نوازے گا جو اس کے طریقے پہ چلنے والا ہے، جو اس پہ ایمان رکھنے والا ہے، جو اس کی بات ماننے والا ہے، جو انسانوں کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ لیکن یہ قیامت ایک بیک قائم نہیں ہو جائے گی، دھیرے دھیرے اس کی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ دنیا قیامت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے صرف ایک انسان کا اندازہ ہے، اتنے سال تک ہم زندگی گزار چکے ہیں، اتنے ہزار سال، اتنے لاکھ سال، جو بھی لوگوں کا ہے وہ اندازہ ہے۔ اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے کہ کب سے یہ دنیا قائم ہے اور کتنے سال اس پہ گزر چکے ہیں، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کب ختم ہوگی، قیامت کب آئے گی، اس کا علم دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، اور نہ دنیا کا اور کوئی برگزیدہ انسان جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت واضح بیان فرمایا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، لیکن یہ بات آپ نے کبھی نہیں بتائی کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ آپ کو خود اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، کہ قیامت کو القاریہ کہا گیا، کھڑکھڑا دینے والی، اور مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا گیا، کئی نام ہیں۔ یہ صرف قیامت پہ ہمارا بیان نہیں ہے، ہمارے اس موضوع کا سلسلہ قیامت کی نشانیوں سے ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں
کون کون سی نشانیاں قیامت کی بتائی گئی، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں قیامت کی نشانیوں کو دو طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور دوسری قیامت کی بڑی نشانیاں، اور ایک تقسیم اور بھی کی جا سکتی ہے کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو وجود میں آ چکی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور دوسری وہ نشانیاں ہیں جو وجود میں نہیں آئی اور نہ ہی ان کے بارے میں ابھی یہ واضح ہے کہ وہ کب، یعنی بالتعین کب وجود میں آئیں گی۔ دوسری بات جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی قیامت کی نشانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہر حال میں ناپسندیدہ ہے اور اس سے ہر حال میں آدمی کو بچنا ہی چاہیے، ایسی بات نہیں، بس وہ نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک علامت قرار دی ہے کہ وہ چیز ظاہر ہوگی تو سمجھو کہ قیامت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، قیامت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اس تمہید کے بعد، اس چھوٹی سی تمہید کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ چھوٹی نشانیوں پر گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد بڑی نشانیوں کی طرف پہنچیں گے۔ اس میں بہت سی سبق آموز باتیں ہیں، عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں، اور بہت سے غلط و باطل عقائد کی تردید بھی اس میں موجود ہے۔ اور موجودہ زمانے میں جب کہ لوگوں کے اندر مادیت پیدا ہو چکی ہے، عقلیت کا غلبہ ہے، اور بہت سے لوگ جو اپنی عقل کے علمبردار ہیں، جو اپنی عقل کو غیبیات میں بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، تو وہ بہت سی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی پر ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ دیکھیے قرآن اور سنت میں جو بھی باتیں آئی ہیں، ایک مومن کو